الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. وہ معزز نے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. دیکھیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور ٹیڑھے لوگوں کو سیدھی کرنے والی کتاب ہے. کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا تک لے جانے والی کتاب ہے. جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئوں کو روشنی کے اسٹیج تک لانے والی کتاب ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے قرآن بلندی عطا کرتا ہے. ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سو کو بلند کرتے ہیں اور بہت سو کو پست کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ قرآن کتنی بلندی دیتا ہے؟ کہنے والوں نے کہا جس بلندی سے خود قرآن آیا ہے. جو قرآن سے تعلق جوڑے گا قرآن اسے بھی اتنی بلندی تک لے جائے گا. اور قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے.
جس کا ایک سرا آسمان پر اور دوسرا سرا زمین پر ہے۔ جو قرآن سے تعلق جوڑے گا، قرآن کو آنکھوں کا سرما بنائے گا، سر کا تاج بنائے گا، دل کی دھڑکن بنائے گا، زندگی کا دستور بنائے گا، اوڑھنا بچھونا بنائے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا، پڑھائے گا، سمجھے گا، سمجھائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی بات کو پھیلائے گا، تو اللہ پاک اس کو دنیا میں چمکا دیں گے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب قرآن کریم سے جو منہ موڑتا ہے، ناتا توڑتا ہے، تعلق ختم کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، پیٹ کرتا ہے، پس پش ڈالتا ہے، قرآن کو بالائے طاق رکھتا ہے، اس کو دو سزائیں ملے گی، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا کی سزا یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ معیشت تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت غریب ہوگا، بیچارہ ہوگا، فقیر ہوگا، مسکین ہوگا، کھانے کو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کھانے کو بہت، پینے کو بہت، پہننے کو بہت، سوار ہونے کو بہت، رہنے کو بہت، بینک بیلنس، جائیداد، پراپرٹی، سب کچھ زیادہ، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، ٹینشن فری اور پرابلم فری لائف نہیں ہوگی۔ چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، کنٹینر پھنس گیا، آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھتے کی پرچی آ گئی، بیوی روٹ کر چلی گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، رات کو ٹیبلٹ کھائے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹیبلٹ بھی اپنا کام چھوڑ دے گی، اس کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس نے قرآن سے تعلق توڑا تھا۔ اس کی زندگی گزر گئی ڈرامے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، میچز دیکھتے ہوئے، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس، ہسٹری پڑھتے ہوئے، اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہوئے، دکان اور کاروبار اور مکان اور فیکٹریوں میں لگ گیا۔ میں دنیاوی تعلیم کی افادیت کا منکر نہیں۔ ایک اسلامی معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، ماسٹر آف کمپیوٹر کے ڈپلومہ ہولڈرز کی ضرورت ہے۔ آپ شوق سے کالج جائیں، بقول اکبر الہ آبادی کے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ
بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ انجینئر تو بن گئے لیکن آپ کو قرآن صحیح پروننسیشن سے پڑھنا نہیں آتا، آپ نے سی اے تو کر لیا لیکن آپ کو عربی حدیثیں نہیں آتی، آپ سائنٹسٹ اور سائنسدان تو بن گئے لیکن آپ کو جنازے کی نماز نہیں آتی، فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں، تو یہ کون سا مسلمان ہے؟ بھائی مسلمان تو پہلے قرآن اور حدیث سیکھتا ہے پھر عصری علوم کی طرف جاتا ہے۔ تو قرآن سے منہ نہ موڑے، جو منہ موڑے گا دنیا میں نقد سزا یہ ہوگی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، انریسٹ رہے گا، بے چین رہے گا۔ بھائی یہ قرآن اللہ کا مہمان تھا جس کی ہم نے ناقدری کی، جس کو ہم نے ویلکم نہیں کیا، جس کو ہم نے پروٹوکول نہیں دیا۔ بھائی واٹس اپ سب استعمال کرتے ہیں، واٹس اپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین، آخری بار ہم نے واٹس اپ کو کب چیک کیا؟ آپ دیکھیں اس پہ لکھا ہوگا 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے ہم آن لائن تھے۔ لیکن قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا، رمضان میں قرآن اٹھایا، عید کا چاند نظر آیا، قرآن بند، پھر پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ کہتا ہے جی میں MBA کر رہا ہوں، BBA کر رہا ہوں، MBBS کر رہا ہوں، میں لا کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ سول انجینئر بن رہا ہوں، میں میکینیکل انجینئر بن رہا ہوں، میں سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہوں، اور جو ہے میں ماسٹر کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، سب کرے، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ جب تک آپ قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے اللہ خوش نہیں ہوگا، جب تک اللہ خوش نہیں ہوگا گھر میں برکت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا، خوشحالی نہیں آئے گی۔ میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، یہ بہانہ قبر میں ویلڈ نہیں ہوگا کہ جی گھر کے کام زیادہ تھے، نماز کا ٹائم نہیں ملا، بچوں کو سنبھالتے ہوئے کپڑے پاک نہیں رہتے تھے اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتی تھی، اور گھر میں ناشتہ بناتے تھے اسی لیے قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا تھا، اور سحری اور افطاری میں کچن میں وقت گزر جاتا تھا، عبادت کا ٹائم نہیں ملا۔ یہ بہانے قبر میں نہیں چلنے والے۔ مائیں بہنیں بھی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کرے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، علماء کے بیانات سنیں۔ ان مردوں سے بھی کہتا ہوں گھر میں اپنی گھر والی کو وقت دو کہ بھائی میں کپڑے خود پریس کر لوں گا، تم نماز پڑھ لو، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں میرے کپڑے ضروری ہے۔ ہم نے کبھی اس بیچاری کی فکر کی کہ بھائی نماز کا وقت نکل رہا ہے، وہ سارا دن گھر کے کام کاج کر رہی ہے، ہم اس کو کہے بھائی کپڑے میں خود پریس کر لوں گا، آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ افطاری میں 2 ڈشیں بنائیں، زیادہ نہ بنائیں، لیکن آپ بھی تو دعا کریں، یا اس کو ضرورت نہیں ہے؟
سحری میں ہم کچھ چیزیں بازار سے لے آئیں گے، لیکن آپ بھی تو تہجد پڑھیں۔ ان عورتوں کی وجہ سے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اسی لیے مائیں بہنیں عزم کر لیں ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز شروع کریں، کھانے میں برکت، پینے میں برکت، گھر میں برکت، اولاد میں برکت، آمدن اور سیلری میں برکت، تھوڑے پیسوں سے بہت سے کام ہو جائیں گے، اور برکت نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا، لاکھوں روپے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا گئے کہاں۔ تو دنیا کا نقصان یہ کہ معیشت ڈسٹرب ہو جائے گی، اور قرآن سے تعلق توڑنے کا اخروی نقصان وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، دنیا میں سب نظر آتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسی، دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے اسے بلا دیا، آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ تو بھائی ایک تو قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جب تک امت کا تعلق مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ مضبوط تھا، امت کی زندگی میں بہاریں تھیں۔ جب یہ تعلق کمزور ہوا، آج ہمارا تعلق دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ صحابہ کا تعلق قرآن سے اینکر آف دی شپ، جیسے بحری جہاز ہوتا ہے اس کا لنگر اور رسہ اتنا موٹا ہوتا ہے، ان کا قرآن سے تعلق ایسا مضبوط تھا، جان چلی جائے قرآن نہ چھوٹے، اولاد قربان ہو جائے قرآن نہ چھوٹے، نیند ڈسٹرب ہو جائے قرآن نہ چھوٹے، مال لٹ جائے قرآن نہ چھوٹے، آرزوئے خون ہو قرآن نہ چھوٹے، دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت آئی تھی۔ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آ کر کہا، اے اللہ 73 سال ہو گئے، 73 ایئرس، 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ہم تو ایک دن بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس میں غیر کی محبت نہ آئی ہو، وہ 73 سال کہہ رہے تھے، تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، کتاب اللہ کی محبت آ جائے، رسول اللہ کی محبت آ جائے، رجال اللہ کی محبت آ جائے، تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ 3 چیزیں اللہ نے مسلمان کو ایسی دی کسی کافر کے پاس نہیں۔ 3 چیزیں، کافر ارب پتی، کھرب پتی، بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی، لیکن یہ 3 چیزیں اس کے پاس نہیں۔ ایک ریڑھی چلانے والا مسلمان ہے، اس کے پاس ہے۔ ایک
اللہ اکبر کبیرہ۔ بیت اللہ، کوئی کافر بیت اللہ میں جا سکتا ہے؟ نو انٹری۔ اور مسلمان ریڑھی چلانے والا ہے، اللہ غیب سے بندوبست کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور ایک کتاب اللہ، کافروں کے پاس کتاب نہیں ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ، ہمیں اللہ نے اس آقا کا امتی بنایا جس کے لیے امتوں نے رو رو کر دعائیں مانگی۔ اس امت کی قسمت پر انبیاء نے رشک کیا۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن فارورڈ نہیں کی، ہم میں کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، ہم میں کوئی قابلیت نہیں ہے، مال میں ہم زیادہ نہیں ہیں۔ قارون کے خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں لادنے کے لیے اونٹوں کی جماعت مقرر تھی۔ طاقتور ہم نہیں، قوم عاد اتنے پاورفل جن کا نعرہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ یعنی راہ چلتے ہوئے کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے، اتنے پاورفل۔ قوم سمود صنعت و حرفت میں، کاریگری میں، انڈسٹریز میں، میکینیکل انجینئرنگ میں، ووڈ انجینئرنگ میں اتنے ہائی فائی تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بغیر انسٹرومنٹ کے، بغیر اوزار کے، اتنے طاقتور۔ لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا۔ آج ہم نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی، نبی نے ہم سے وفا کی، حق ادا کر دیا۔ میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری ہوگا۔ انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی، سب حیران ہو کر دیکھیں گے آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے۔ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بھرائی ہوئی ہے، بدن پر کپ کپی طاری ہے۔ وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، وہ نبی جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ نبی نے تو اتنی وفا کی، اس میدان محشر میں بھی امت کا غم کریں گے۔ اے اللہ، میرا ایک امتی جب تک جہنم میں ہے مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ نبی یوں نہیں کہیں گے کہ جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف کی گلیوں میں
پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ سمیہ کا دولخت ہونا دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ عمار و یاسر کے مشق ستم ہونے کو دیکھا، نہ صدیق اکبر کے تڑپنے کو دیکھا، نہ میرے تڑپنے رونے اور مچلنے کو دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آقا یوں نہیں کہیں گے اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، انہیں بخش دیجیے۔ آج ہم توبہ کریں، ہم نے اپنے آقا کو ناراض کیا، اب ہم توبہ کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔